شفاف انتخابات کے لیے متنازع نگراں وزراء کو ہٹانے کی درخواستوں پر الیکشن کمیشن کا ایکشن. احد چیمہ کو فی الفور مشیر کے عہدے سے ہٹانے کا حکم. احد چیمہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. الیکشن کمیشن کا فیصلہ. فواد حسن فواد سے متعلق فیصلہ 21 دسمبر کو سماعت کے بعد ہونے کا امکان. انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے، اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل. نگراں وزیر اعظم نے عام انتخابات شفاف ہونے کی یقین دہانی کرا دی. ساتھ ہی واضح کر دیا کہ الیکشن نتائج کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلوچستان کی صورتحال ایسی ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کون کس حلقے سے جیتے گا. انوار الحق کاکڑ کی گفتگو. انتخابات کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ ڈٹ گئی. حلقہ بندیوں سے متعلق بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل. ہر پارٹی اپنی خواہش کے مطابق حلقہ بندیاں چاہتی ہے. انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے. عدالت کے ریمارکس. عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنی جائیں گی. پاکستان بار کونسل نے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا. انتخابی طریقہ کار، حلقہ بندیوں، نشستوں کی تقسیم پر سوالات اٹھا دیے. تاثر بڑھ رہا ہے کہ شفاف انتخابات نہیں کروائے جا سکتے. اعلامیہ جاری. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن چیف الیکشن کمشنر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. کہا گیا نواز شریف اور مریم جیل سے باہر آئے تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. قوم کو بتایا جائے 2 سال کی محنت کیا تھی. 4 ووٹوں کی برتری سے سلیکٹڈ کو وزیر اعظم بنوایا گیا. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب. خار تورے جو ملک میں چرا ہوا ہے، جو ہم ایک دوسرے کو گالی دے کے کہتے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو جیل بھیجنے کا ایک سیاست کا کامیابی سمجھتے ہیں. یہ کامیابی نہیں، یہ سیاست کا شکست ہے، سیاستدانوں کا شکست ہے، سیاسی کارکنوں کا شکست ہے. ایک دوسرے کو گالی دینا سیاست کا نام دے دیا گیا. مخالفین کو جیل بھیجنا کامیابی نہیں، سیاستدانوں کی شکست ہے. بلاول بھٹو کا لاہور ہائی کورٹ بار میں خطاب. سیاسی اختلافات کو دشمنی میں نہ بدلنے کا پیغام. انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا پہلا روز. ملک بھر میں متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے. 22 دسمبر تک جمع کرائے جا سکیں گے. جانچ پڑتال 24 سے 30 دسمبر تک ہوگی. اعتراضات 3 جنوری تک دائر کیے جائیں گے. امیدواروں کی نظر ثانی فہرست 11 جنوری کو جاری کی جائے گی. 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے. پنجاب کے 42 ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز نے حلف اٹھا لیا. الیکشن کمشنر پنجاب نے حلف لیا. کوئٹہ میں 36 DROز نے حلف اٹھا لیا. الیکشن کمیشن کی کوئی دباؤ خاطر میں نہ لانے کی ہدایت. بانی PTI نے سافر کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. اب تک کی کارروائی غیر قانونی قرار دینے اور کیس سے بری کرنے کی استدعا. توہین الیکشن کمیشن کیس میں بانی PTI اور فواد چودھری پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. فواد چودھری نے اوپن ٹرائل کے لیے درخواست دائر کر دی. کمیشن نے سماعت 27 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی. نیب نے سابق چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس دائر کر دیا. احتساب عدالت کے رجسٹرار آفس نے ریفرنس کی جانچ پڑتال شروع کر دی. لوگوں کو ضمانت کے بعد دروازے ہی سے گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وقت گزر جائے گا مگر یہ نظام پھر بھی چلتا رہے گا. اسد قیصر اور مجاہد خان کی درخواستوں کی سماعت میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارکس. دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بلے کا نشان نہ ملنے کی صورت میں پلان B اور C تیار کرنے کا دعویٰ. بلے کا نشان لیا گیا تو ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی. بیرسٹر گوہر کی گفتگو. امریکہ کا پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت جاری رکھنے کا عزم. پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر کوئی پوزیشن نہیں لیتے. پاکستانی عوام کے منتخب رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. پاکستان امریکہ کا بڑا نان نیٹو اتحادی اور پارٹنر ہے. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی بریفنگ. اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل دوسرے روز شدید مندی. کاروبار کے دوران ہیسس مارکیٹ 2800 سے زائد پوائنٹس نیچے گر گئی. دن کے اختتام تک کچھ بہتری کے ساتھ 100 انڈیکس 62,837 پوائنٹس پر بند. پاکستان کی چین کو برآمدات بڑھانے کی کوششیں. خشک مرچوں کی پہلی کھیپ چین روانہ. پاکستانی مصنوعات کی چین کو برآمدات $20 ارب تک ہو سکتی ہیں. نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز خان کو یقین. پاکستان کی ترسیلات زر میں اگلے سال بڑی کمی کا خدشہ. ترسیلات زر 2024 میں 10% کمی کے ساتھ مزید $22 ارب سے نیچے آ سکتی ہیں. رواں سال بھی $24 ارب کی کمی ریکارڈ کی گئی. ورلڈ بینک کی رپورٹ. IMF نے سپلیمنٹری گرانٹس جاری کرنے کے وفاقی حکومت کے اختیار کو روکنے کے لیے آئین کے آرٹیکل 84 میں ترمیم کی سفارش کر دی. عالمی مالیاتی ادارے کو گرانٹس کی فراہمی میں اختیارات کے غیر متناسب استعمال کا خدشہ ہے.
जराए का दावा। गाजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुकी, सेहूनी तैयारों की जबालिया, रफा समेत कई मुकामात पर अंधाधुंध बमबारी, 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अलहुदा अस्पताल से तिब्बी अमले और मरीजों समेत 240 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फौज के जुल्म व सितम जारी, मुख्तलिफ इलाकों से 30 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 7 अक्टूबर से सेहूनी कैद खानों में डाले गए फलस्तीनियों की तादाद 4605 हो गई। यमनी हौसियों के बुखैरा अहमर में जहाजों पर हमलों के जवाब में अमरीका ने 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स और बहरीन शामिल। अमरीका पूरी दुनिया भी ले आए तो हमले जारी रहेंगे, हौसियों का ऐलान। सानेहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री केस के मुजरिमान रहमान भोला और जुबैर चरिया ने अपनी सजाए मौत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अपील दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने जुबैर चरिया और रहमान भोला की सजा के खिलाफ अपीलें मुस्तरद की थी। जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने बतौर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान चितौरी ने जस्टिस अकील अहमद अब्बासी से ओहदे का हलफ लिया। इस्लामाबाद के इलाके शहजाद टाउन में मुबैना तौर पर पुलिस एहलकारों ने शहरी को लूट लिया। मुतासरा शहरी की दरखास्त पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में नीपा पुल पर नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त नहीं हो सकी। मरने वाले के पास से एक 9mm पिस्टल और गोलियां बरामद। सिंध के सरकारी स्कूलों के फर्नीचर की खरीदारी में बेकायदगियों की तहकीकात, सेक्रेटरी महकमा शुरू। स्कूल एजुकेशन के सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। वदीन की तहसील गुलारची में सरकारी दरसी कुतुब तालिबे इल्मों को मिलने की बजाय कबाड़ की दुकान में पहुंच गईं। नामालूम शख्स किताबें बोरियों में भरकर कबाड़ की दुकान पर लाया। शहरियों के जमा होने पर किताबें छोड़कर फरार। लाहौर में ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जायद किराए वसूल करने पर 31 गाड़ियां बंद और 64 ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने आए। कराची के शहरी बिजली की लोड शेडिंग से परेशान। जमशेद रोड पर बिजली और गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। औरंगी टाउन सेक्टर 12 में बिजली की बंदिश पर एहतजाज। स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम से निकाल दिया गया। नई फहरिस्त जारी। PIA तमाम 10 सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनियों समेत 26 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही लाहौर के बेशतर इलाकाजात में गैस नापैद हो गई। 24 घंटे में शहरियों को सिर्फ 6 घंटे गैस मुयस्सर। बच्चे भूखे पेट स्कूल और बड़े दफातर जाने पर मजबूर। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी का राज। गिलगित में नालों और खेतों में पानी बर्फ बन गया। लाइनों में पानी जमने से शहरियों को मुश्किलात। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। आजम खान की टीम में वापसी। शादाब खान और मोहम्मद हारिस आउट हो गए। चित्राल की वादी कैलाश में खुशी और अमन का त्यौहार। चित्रमोस के रंग बिखर गए। रात गए बॉन्फायर किया गया। बच्चों और बच्चियों के दरमियान सनोबर के दरख्तों की शाखों को आग लगाकर धुआं बुलंद करने के मुकाबले हुए। बच्चों ने पत्ते उठाकर गीत गाए। खवातीन भी रिवायती कपड़ों में झूमती रहीं। बर्फबारी ने त्यौहार को 4 चांद लगा दिए।